أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد رسول الله في الوجود سر الكافر في كل موجود وتحفظ دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين وقرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ بقرہ کی ابتدائی بات کرتے ہیں. دنیا کی ایک واحد کتاب اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے کسی کے دل کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قوم قبیلے کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو دیتی ہے شہر رمضان الکریم قرآن خدن بالناس والجنات والحجاب والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صلوات بھیجیں محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کیوں نازل کیا، کس مقصد سے نازل کیا؟ کیا ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ انسان کی ہدایت ہو جائے اور وہ وہاں کو باقی کے پہچان دے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور لائف میں زندگی میں اس کو کسی بھی طرح کی مشکل کا سامنا نہ کرنا اللہ وہ اپنی زندگی کو آسان سے آسان طریقے سے گزارے. قرآن کا کہہ رہے ہیں، قرآن کا ہوتا ہے، لیکن اس اس کے برعکس آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کا یہ چیلنج ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں لائف میں زندگی میں کسی بھی مشکل کا سامنا کرنا نہ پڑے. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں دنیا میں ہر جگہ مسلمان پریشان ہو رہے ہیں، تکلیفوں میں ہیں، پریشانوں میں ہیں، غربت میں ہیں. فٹ بال بنا ہوا بالکل سب لوگ اس کو بنانے دیکھیں پریشان نہیں. قرآن کہہ رہا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں کئی زندگی میں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو انسان قرآن سے بہت دور چلا گیا ہے یا پھر کسی کی عقیدت کے باہوں میں بیٹھا ہے. کوئی باتیں ہو سکتی ہے عقیدت کے باہوں میں بیٹھ رہا ہے اور اللہ کو عقیدت کی بنیاد پہ کوئی چیز پسند ہے. آپ کہہ دو بہت لوگ کہتے ہیں میرا اپنا عقیدہ ہے، میری اپنی عقیدت ہے. کہ آپ کی اپنی عقیدتوں میں سوال بھی پیدا ہوتا ہے شریعت، دین، رسول، قرآن، خدا کیا آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ اپنا عقیدہ خود بنا لیں؟ آپ کہتے ہیں قابل ملک سے کوئی بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا خدا، رسول، قرآن کیا آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنا عقیدہ خود بنا لیں؟ اپنے مزاج کے مطابق میں جو چاہوں بنا لوں گی. یہ عقیدت ہو گئی ہے. ایسی عقیدت آپ کی ہو گئی ہے کیونکہ اللہ کا ان کا عقیدت کی بنیاد پہ کوئی چیز پسند نہیں ہے. انسان ٹھیک ہے فطرت دین کے مطابق چلتا ہے. دین فطرت لوگ کہتے ہیں پہلے بھائی انسان کی دو چیزیں پائی جاتی ہیں، محبت پائی جاتی ہے، نفرت پائی جاتی ہے. کہ محبت کی بنیاد پر عمل کرتا ہے، نفرت کی بنیاد پر عمل کرتا ہے. اللہ کا ٹھیک ہے لیکن مجھے اس طرح کا عمل پسند نہیں جس طرح میں تم چن رہے ہو. اور دونوں مثالیں قرآن کے اندر ہے. آپ کو پتہ میرا مزاج کیا ہے، دونوں مثالیں قرآن کے اندر ہے. بھائی آپ یہ بتائیے جب عقیدت ہوئی انسان کو، جب عقیدت ہوئی، اتنی عقیدت ہوئی کہ اللہ کا بیٹا بنا جناب عیسیٰ کو عقیدت ہوئی، اتنا اٹھا دیا
اور جب نفرت ہوئی تو پھر بہتان عظیمہ، اس پہ اتنا عظیم بہتان بھی لگا دیا وہاں تو بڑی سلوات بھیجتے یہ تھوڑی ہم سمجھتے تو محبت میں کرنے لگے اور عقیدت میں کرنے لگے، جو حکم ہوگا اس کے مطابق چلنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اپنے عقیدت کی بنیاد پر، آپ کا اپنا عقیدہ مجھے سے کوئی بحث نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا عقیدہ خراب کرنے کے لیے، یہ بتائیے لیکن آپ کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، رسول کی سیرت کے مطابق ہے، اگر ہے تو قابل قبول ہے، اگر نہیں تو بھیا آپ سے مسجد پڑھنا چھوڑنا پڑے گی مجھے۔ ہمارے مولوی صاحب خوب سنتے ہیں دیوالی، اور آج سے 8 سال سے سن رہے ہیں الحمدللہ۔ تو میرا مزاج بدلا کرنے کے لیے تو قرآن کو ایک کتاب قرآن ملتی ہے، اور اس کی مثال آپ کبھی کبھی قرآن یہی کریں کہ کبھی کبھی انسان کنفیوز ہوتا ہے، تو اہم چیز شخصیتیں دونوں سامنے بیٹھی، دونوں برابر ہیں، مولوی دونوں برابر ہیں، دونوں جیل آگے، دونوں ویسی قابل ہیں، ایک نے کچھ کہا دوسرے نے اس کی مخالفت کر دی، اب آپ نے دیکھیں وہ بھی بہت بڑے قابل ہیں، ان کی منفی سنوں گا، جب دو چیزیں مقدس آپ کے سامنے آ جائیں آپ کیا کریں گے؟ آپ نے یہ دونوں مقدس ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہو اس میں کون سب سے افضل ہے یا نہیں؟ میں دونوں مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں قرآن میں۔ پہلی مثال ہے 1,24,000 انبیاء نے بیت المقدس کا کے سجدہ کیا یا نہیں کیا؟ کعبے کر کے کسی نے سجدہ کیا؟ خود مولا کائنات سجدہ کر رہے ہیں، 1,24,000 انبیاء نے سجدہ کیا بیت المقدس قبلہ اول کہا جاتا ہے یا نہیں؟ اب سب سے مقدس ہے یا نہیں؟ کائنات میں سب سے پہلا قبلہ وہی، اور جتنے انبیاء آئے جتنے نبی آئے سب نے وہاں سجدہ کیا، تو اب بتائیے کتنا معتبر ہوگا، وہ کتنا قابل احترام ہے یا نہیں آپ بتائیے۔ لیکن وہی نماز کی حالت میں حکم دے دیا کہ اب گھر چلے جاؤ کعبے کی طرف، اب بتائیے دماغ بہت خراب نہیں ہوگا، پوچھنا پڑے گا یہ بتائیے اس میں کون سا صحیح ہے، یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے، ایک سوال بھیجتے قرآن پہلے خبر دے رہا ہے پیغمبر تمہارے پاس سیقول السفہاء من الناس ما ضلهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، دیکھو کچھ احمق و بیوقوف لوگ آ کے تم سے سوال یہی کریں گے، کمپرومائز کریں گے کہ یہ بتائیے اس میں کون سا افضل ہے، یہ والا افضل ہے یہ والا سجدہ افضل ہے، کہہ دینا نا یہ افضل ہے یہ افضل ہے، حکم الہی افضل ہے، اس نے حکم دیا تو سجدہ کر رہا ہوں۔ ایک سوال بات یہاں یہ نہیں کہ آپ کیا ہیں، بات یہ کہ حکم کیا ہے، آپ کا عقیدہ مجھے اس سے کوئی نہیں، آپ کے دین احترام کر لیجیے، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، آپ کچھ بھی مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ بتائیے وہی بات آئے گی کہ آپ کو حق ہے۔ اگر قرآن کے مطابق ہم کر رہے ہیں، بہت تیزی سے آپ کے ساتھ 12 بجے مسجد پہنچنا ہے اور آپ نے مجھے 8 بجے کا ٹائم دیا تھا، 8:30 بجے بیٹھا ہوں اور 4 منٹ 6 منٹ گزر چکے، سوال دیتے دنیا کی واحد کتاب اللہ کی انسان، ہر دنیا کے انسان ہے، لیکن باہر انسان اپنے مزاج کے مطابق چل رہا ہے، لیکن میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے یہ بات کرتا ہوں اگر ٹھیک ہے میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں تو مجھے چھوڑنا پڑے گا، لیکن اگر قرآن کے مطابق ہے تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا، اور جو قرآن میں چلے گا وہی مسلمان ہوگا، اور جو قرآن کی مخالفت کرے گا اسے مسلمان نہیں کرے۔ چاہے بڑا نماز کی شرط یہ تھوڑی کہ نماز آپ پڑھتے ہو۔ اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، تمام عبادتوں میں سب سے بڑی چیز خضوع اور خشوع کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بھائی سجدہ آدمی نماز اگر پڑھے گا یا تو خضوع کے اندر ہوگا یا خشوع ہوگا، یا خوف الہی ہوگا یا محبت الہی ہوگا، یہ دو چیزوں پر ہوگا یا نہیں ہوگا آپ بتائیے، یا خالی جان پہچان پہ ہوگا؟ ایسا تو نہیں نا، ہمیں آپ کو دلانا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے قابل لوگ ہیں، ایسی بات نہیں، مجھے بڑی چیزوں کا علم لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن باہر عمل کتنا ہے، تصور کتنا ہے، تصدیق کتنی ہے، حقیقت کتنی ہے، یقین کتنا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوگا نا بھائی، جب یقین ہوگا تبھی تو عمل ہوگا۔ ذہنی طور پر اس وقت پورا بات ہے، ہندو ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی، کسی بھی فرقے کو میں پڑھ چکا ہوں، کسی بھی فرقے کا آدمی ذہن کی طور پر مذہب سے دور ہے، جو قدر رسمی طور پہ کرتا ہے مذہب سے دور ہے ذہن۔ آپ کسی سے بھی گفتگو کیجیے، آپ بات چھوڑو یار کیا ہو رہا ہے چل رہا ہے، اپنے کو شکل تو کرنے میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ذہن اس کی کوئی تصور نہیں ہے۔ جب تصور نہیں ہوگا تو تصدیق نہیں کرے گا وہ، تو جب تصدیق نہیں ہوگی تو یقین نہیں کرے گا۔
اور جب یقین نہیں ہوگا تو عمل کے میدان میں آ ہی نہیں سکتا ہے. بھائی عمل کے میدان میں جب آ کے جب ذہن میں کوئی تصویر ہو اس کی، ایک سلمان بھیج دے محمد پروجیکٹ کب ہوتا ہے؟ جس مقصد سے سارے انبیاء آئے، لیکن آج بھی انسان اسی منزل پہ چل رہا ہے، اس سے ہٹ گیا، بالکل ہٹا ہوا. میں مثال ہے، آپ بتائیے شیطان اللہ کو پہچانتے تھے یا نہیں پہچانتا؟ اس کی عظمت و جلالت سے بھی واقف تھا، اس کی معرفت بھی تھی، اس کو قیامت پر یقین تھا، حساب کتاب پر یقین تھا، اس کی خشونت پر یقین تھا، اس کی عظمت کا یقین تھا. پوری معرفت توحید کا پکا جاہل نہیں تھا. یہ مجھے تمام یعنی عرفان کی کمال کی منزل پر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا عرفان ہو جانے کے بعد عظمت و جلالت و سب کچھ جاننے کے باوجود بھی انانیت کے شکنجے سے باہر نہیں آیا. اور جب باہر نہیں آیا تو اللہ نے کہا مجھے سجدہ انانیت کے شکنجے میں نہیں چاہیے بلکہ اس سے باہر چاہیے. جب اس نے انکار کیا تو کہا نکل جاؤ. تو ہزاروں سال کی عبادت جان اور پہچان اور معرفت اور جاننے کے باوجود آج نکال دیا گیا، اور جاننے کے بعد عمل نہ کرے تو پھر کہاں چلا جائے گا؟ سلمان بھیجتے محمد اللہم صلی اللہ محمد والا یا علی والا اللہم صلی اللہ محمد والا. ومن الناس ما يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. پہلی قرآن اس سے کہا جب انسانوں میں بہت سے ایسے انسان ملیں گے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اور مجھے جانا ہے، دل بڑا صاف ہے، لیکن دل صاف ہو تو نہیں سجدے میں ہوتا. ایک سلمان بھیجتے محمد اللہم صلی اللہ محمد آج کسی نے دیکھا نہیں مجھے پانی. ایک سلمان بھیجتے ساری دنیا کے مسلمان شارٹ کٹ آپ بتائیں تفصیل نہیں پڑھ سکتا، بس یہ اشارہ کر رہا ہوں ساری دنیا کے مسلمان قرآن کی مطابق ہے. بول کر اور اگر نہیں ہے تو آپ کیسے بتائیے گا میں ویسے نہ بتائیے. یہ بتائیے رسول کا دوست کون ہے اور کون دشمن ہے؟ آپ نے روایتیں بہت سنی ہیں اور میں سے روایتیں بہت پڑھی. ایسا نہیں کہ روایتیں غلط ہے، وہ روایتیں آیتوں کے مطابق ہے. ہمارے علماء نے سب سے بڑا کمال یہ کیا کہ قرآن سے دین لے کے ہم تک پہنچایا. قرآن کو فکر لے کے دین نہیں پہنچایا، قرآن سے فکر لے کر ہم تک دین پہنچایا. بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن اس کا مطلب یہ کہ نہیں معلوم ہے تو شے کا وجود نہیں ہے. آپ کے انکار کرنے سے کسی شے کا وجود نہیں ختم ہو جائے گا، وہ اپنی جگہ پہ رہے گا. ٹھیک ہے، ابھی علم نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں ہو اس چیز کا علم، اور آپ کو نہیں پتا کہ علماء نے کیوں رکھا تھا، یہ کس لیے رکھا تھا. اور اس نے دیکھا یہ تو ہے نہیں دین کے اندر، یہ تو کہیں نہیں دکھ رہا. مطلب میں ہمارے ایک نوجوان آیا اور اس کو پوچھا کہنے لگا جناب سیدھا کی کہانی اور ویڈیو کی کہانی مولانا صاحب کو بتائیے کہاں دین کے اندر ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے لیکن ڈال دیا. آپ کو اعتراض کیا ہے؟ بھائی زمان مکان کے اعتبار سے چلا ہے، دین لگی کا فقیر نہیں ہے. وہ اس وقت مقتضی حال کی ضرورت تھی ایسے حالات میں تو گھما کر دیں گے. تھی علماء کی حکمت تھی، وہ کیا ایسے پہنچا دیں جس کا تمہیں شوق ہے اسی شوق میں پہنچا کے ادھر کر کے بننا ہے. اب اس نے اچھا آپ مولانا صاحب کو جناب اس کہانی واقع ہے وہ یہودی کا. ہم نے کہا بھیا میں آپ کتاب کی بات کریں میں دیکھ کے آیا ہوں. ایک سلوات بھیجتے محمد میں آپ کو ابھی روڑی کا میں وہ اپنی جوانی میں گیا ہوں. وہ جہاں کھڈر تھا اس وقت صدام کی حکومت تھی، مکان تک نہیں بنے تھے، قبر رسول تک نہیں بنی تھی، کیا تھی کروڑوں تک نہیں بنا. حقیقت میں سب چیز موجود ہے. اب کو اس بات کریں کہ دبئی کے حکومت اب وہ آثار مٹا دی، لیکن بہرحال جو آثار حقیقی ہیں اس کو تھوڑی مٹا دیں. خاندان والے موجود ہے بھائی، جناب عبداللہ کے خاندان والے رہتے ہیں تو تھوڑی جناب عبداللہ جناب زینب کی پراپرٹی میں ڈالیں گے. اپنی گھر میں ویسے بھی آپ جائیے دیکھ آئیے جا کے گھر بیٹھتی ہے. اب وہ جہاں مولالی رہتے تو گھر کو مسجد بنا دیا، وہ نہیں بننا ہے ظاہر بات ہے. سلوات بھیجتے محمد اور جہاں خلافت کمیٹی بنی تھی وہاں کتاب خانہ بنا دیا. پہلے پڑھو یہاں بیٹھ کے دیکھا کیا کیا ہوتا تھا. ہم نے پڑھا سلوات بھیجتے محمد. ایسا نہیں ہے ظاہر بات ہے. وہ ہر چیز اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز نہیں ہے، سب کچھ ہے. اب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کہ میں نے اگر آپ جیسے بتائیے میں ویسے کرنے لگوں. قرآن قیامت تک کے لیے ہے یا نہیں؟ قیامت ہے، قیامت کے لیے قرآن
ایسا نہیں ہے زمانہ اگر چینج ہو رہا تو واجب الوجود تو واجب ہو جائے گا قرآن کو چینج کرے. اور قرآن کوئی ماضی کتاب نہیں ہے. ماضی کو سمیٹتے ہوئے حال کا تذکرہ کرے گی اور مستقبل کی پیشن گوئی کرے گی. جو ہونے والا ہے بڑی جرت سے کہہ رہا ہوں, کیا ہونے والا ہے کل وہ آپ کو ملے گا. تو انبیاء کے واقعات غیب کا علم دے دیا, رسول کے اوپر سارے غیب کا علم نازل کر دیا, اور وہ انبیاء کے واقعات ختم کر. ہونے والا کیا ہے وہ بھی تو بتانا چاہیے. تو ایسے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے سلوار بھیجے محمد. پہلی ایک روایت ہے کہ جس وقت جنت سے کپڑے آئے اور امام حسن نے صرف امام حسن نے سنا تو رونے لگے. بس شک ہے یاد جو رونے کا سبب کیا ہے خبر دی میرے حسین کو کی تحقیقات کیسا کرنا لوگ مرتد ہو گئے. جزائر نے سوال کیا کیا میرے حسین پہ وہ روئے گا کون, کہنا ہے قوم کو لائے گا وہ حسین کو کیا کرے گی. حسین کے نام پر چدر بچھائی بچوں پہ روئیں گے, بچے روئیں گے, عورتوں پہ روئیں گے. کیا کون لگے گا پھر روایت. اب آدمی لگا ارے صاحب یہ روایت صحیح ہے, یہ بتائیے کس کی ہے, امامی ہے یا غیر امامی ہے, یہ ایسی مشہور ہو گئی ہے, کہاں ہے دکھائیے. ہم نے چھوڑیا نہیں, قرآن آ کے چل کے دیکھتے ہیں. پیغمبر بولے گا نہیں اس وقت تک قرآن کی آیت نہ ہو. ایک سلوات بھیجے محمد کوئی نہیں سکتا ہے, وہاں بولے گا نہیں, وہاں انتقال نہیں ہوگا, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. وہ بغیر وہی کلام کرتے ہیں. اگر بول بھی رہا ہے, حدیث بول رہا ہے تو پیچھے آیت ہے ضرور سے. سپورٹ نہیں ہوتی, سپورٹر ہر فائل کے پیچھے سپورٹ ہوتی ہے. ایک سلوات بھیجتے محمد. میں اگر بولتا ہوں آپ کے سامنے سپورٹ ہے, بغیر استاد سے تھوڑی بول پاؤں گا میں. سپورٹ ہوتی تب آدمی بولتا ہے, ورنہ رسول بھی اگر بات کر رہے ہیں تو ان کے اختیار نہیں ہے سپورٹ. اللہ نے چنا ہے, ظاہر بات ہے قرآن کی ہے. کیونکہ سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت پڑھتا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. قرآن کی ہے سورہ مائدہ کی کیا کہہ رہا ہے, مستقبل کی خبر دے رہا ہے, پیشین گوئی کر رہا ہے. ابھی اس آیت کی قرآن بہت سی ایسی آیتیں ہیں جس پر نازل ہو رہی ہے, اس کا اس زمانے سے کوئی تعلق ہی نہیں, یعنی وہ آنے والے دور کے واقعے کو, جیسے روم کا واقعہ ہے آنے والے دور کے, اسی طریقے سے ایک اشارہ ہو رہا ہے کہ ایک قوم آ رہی ہے. کون سی قوم آ رہی ہے؟ یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے ایمان والوں, اے مومنوں, تم اگر اپنے دین سے مرتد بھی ہو جاؤ تو خدا کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. فسوف فیچر کے لیے استعمال, سین اور صوفہ جتنے بھی عربی میں استعمال ہوتے ہیں, سین ہے, صوفہ ہے, لاملا ہے, لاملکم ہے, عربی کی بحث ہے, اس سے میں بحث کی ہے. صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ جہاں جہاں بھی آیت میں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب فیچر میں کچھ ہونے والا ہے, لیکن ابھی نہیں ہو رہا, ہونے والا. تو یہ آیت وہاں نازل ہوئی ہے لیکن ابھی اس کا کوئی تعلق نہیں, ابھی تو سب اسلام کو بول گیا سب نے نا. اب کیا ہوگا, فسوف یأتی اللہ, اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمانو تم مرتد ہو جاؤ تو میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, میں ایک دوسری قوم لے کر آؤں گا اور وہ قوم ایسی ہوگی جس سے میں محبت کرتا ہوں گا اور وہ مجھ سے محبت کرتی ہوگی, اور وہ اپنے مومنوں سے عزت کے ساتھ لومۃ لائم, اگر اس کو ملامت بھی کی جائے گی تو اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. پوری دنیا کھڑی ہو جائے گی اس کے خلاف تب بھی اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں. 70 ملکوں کی ایک طرف طاقت بھی, خمینی ایک طرف, تب بھی کوئی صحت پہ اثر نہیں. ایک سلمان بھیجتے محمد والے, کوئی فرق نہیں, کوئی دنیا کھڑی ہے. لیکن اب اس کے بعد آیت کی تفسیر ہونا چاہیے نا کہ ایک ایسا موقع آنا چاہیے, اسباب نزول شان نزول کے اعتبار سے اب ایک ایسا موقع آنا چاہیے جہاں سارے مومن مرتد ہو جائیں. ابھی تو وہاں مومن ہے نا, مرتد کیا ہوں گے. ایک ایسا موقع آنا چاہیے فیوچر میں کہ جہاں سارے مومن جمع ہو اور مرتد ہو, اور اس کے بعد پھر ایک قوم ہے. میں یہی تو دنیا کو سمجھا رہا ہوں کہ ابو حسین کے سامنے یہ بتائیے کون تھا, مومن تھے یا مرتد تھے. دو میں سے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا, آپ کو اس میں سے بتانا پڑے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. کسی بھی فرقے کا مسلمان وہ کہہ سکتا ہے امام حسین کے بارے میں, اس کے فرقے کا خدا حافظ. ایک سلوات بھیجتے محمد والے, کہہ سکتا
ہے کسی کی ہمت ہے کسی بھی فرقے کا بھائی آپ کو کہتے ہیں کسی بھی فرقے کوئی بات نہیں قرآن ہے سامنے. تو ایک گروہ وہاں مرتد ہوا اور جو سماج خاموش تھا وہ بھی اس مرتد میں شریک ہے. اگر وہ بولتے تو اس کی کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں تھی. اس کا مطلب اس سماج خاموش اس کو سپورٹ دے رہا تھا. ایک معاشرہ پورا دین سے مرتد ہو گیا. یہ ہے حسین کی شہادت کا کمال کہ اب اللہ ایک گروہ کو لا رہا ہے جو حسین پہ روئے گی. اللہ کو کس نے محبت کی؟ حسین نے اللہ کو یاد رکھا. اللہ نے کہا میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا, ایک قوم لے کر آؤں گا تو تمہارا تذکرہ کرے گی. ایک سلمان رہتے محمد اس سے پہلے تو کوئی مذہب کا تذکرہ نہیں آئے. وہ جو پڑھتے جاتے ہیں اس سے بحث لگے وہ مذاق میں نہیں ہوئے. لیکن ہمارے مذہب ہے یا اللہ نے آپ کو چنا. اب کیوں کرتے ہیں ہم؟ قرآن کی ایک اور میں کرتا ہوں رسول تمہارا دشمن پتا ہے کون ہے؟ اب جو دشمن ہوگا وہی سمجھے. لیکن میں پڑھو روایت نہیں پڑھو, حدیث پڑھو, قرآن کیا ہے پڑھو. آپ میرے پہ اعتراض تھوڑی کر سکتے ہیں. قرآن کیا ہے تو آپ کیا اعتراض کریں گے یہ بتائیے نا. مجھ پہ اعتراض کر سکتے ہیں. قرآن کیا ہے کہ اعتراض کی مانا آپ کو بھی نہیں کھانی. مجھے سے جو چیز ہے معین وہ ہے, آپ کو حق بھی نہیں. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا. سورہ آل عمران کی 231 نمبر ہے. ہر گھر میں تو ہے کتابیں ایسی پڑھتا ہوں کہ ہر گھر میں موجود ہو, ہر مسجد میں موجود ہو, ہر حافظ کے سینے موجود. کم سے کم نگران چاک کر کے دیکھ لے کے صحیح کہہ رہا ہوں. ایک سلمان بھیجتے محمد ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا. اے رسول تمہارا دشمن وہ ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی غم ہوتا ہے تو وہ خوشی مناتا ہے, اور جب خوشی ہوتی ہے تو وہ غم مناتا ہے. یہ ہے آیت کا معنی مطابق. مفہوم معنی کیا ہوگا؟ قرآن اب آپ کو ایک چیز اور تو قرآن خالی ترجمے سے نہیں سمجھا جاتا ہے. قرآن ایک وقت میں 4 چیزوں سے بلکہ 8 چیزوں سے. کبھی معنی مطابق ہوگا, کبھی معنی مخالف ہوگا, کبھی معنی محافظ ہوگا, کبھی معنی مفہومی ہوگا, کبھی عبارت ہوگی, کبھی اشارات ہوں گے, کبھی لطائف ہوں گے, کبھی حقائق ہوں گے. ان جہتوں کو رکھتے ہوئے تب آپ معنی سے کر پائیں گے. بھائی صاحب کہہ دیا کہ ٹھیک ہے رسول تمہارا دشمن وہ جو تمہاری خوشی میں غم منائے, غم میں خوشی منائے. اب اس کا معنی مفہوم کیا نکلے گا؟ دوست کون بنے گا؟ معنی مفہوم کیا نکلے گا؟ بھائی دوست وہی ہوگا جو خوشی میں خوشی منائے, غم میں غم منائے. اب میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہتا آئیے بتائیے کیسے غم مناؤ, کیسے خوشی مناؤ. ایک سلمان بھیجتے محمد والے جیسے کہیے ویسے مناؤ. کوئی کلچر تو آپ کو لانا پڑے گا. جیسے بتائیے کیسے ہو, جو نیچر ہے ویسے ہی تو کیا کریں گے ہم. اسلام نے کبھی بھی کلچر کو جو ٹھکرایا نہیں, کلچر کو قبول کیا ہے. آپ کا جو کلچر اسے ایک بار صاحب منا کلیجے صاحب جناب قاسم کی تو مہندی تو تھی نہیں, وہاں شماوات تو تھی نہیں, اور یہ سب مٹھائیوں کھٹائیوں پھل تو تھا نہیں. پتہ آپ کتنی جو بدعت ہو رہی ہے. ہمارے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں, وہاں کے تصور سے تھوڑی ہم منا رہے ہیں, ہم اپنے تصور سے یہاں منا رہے ہیں. ایک سلمان بھیجتے محمد والے ہمارا کلچر ہے. اس طرح سے مہندی ہوتی تھی, اس طرح سے ہوتا ہے. اس کلچر سے اپنا غم کا اظہار کر سکتا ہے. ہمیشہ کلچر سے غم کا اظہار کیا جاتا ہے, ہمیشہ کلچر سے اظہار کیا جاتا ہے. اور اسلام تو منع نہیں کرتا ہے. بھائی ہمارے یہ کالے کپڑے غم کی علامت ہے, عرب میں لال کپڑے غم کی علامت. آپ دیکھیے وہاں لال کپڑے پہنتے ہیں وہاں تک کرتے ہیں, اور کہتے ہیں صاحب یہ تو بہت غلط ہے, خوشی مناتی ہے. کلچر ان کا یہ کہ لال کو غم کی علامت ہے, اور ہمارے کیا کالا. اسلام نے اپنے کلچر کے بعد انسان جب اظہار کرتے تو اسلام اس کو کرتا ہے. آپ اس میں بتا دیں کون سا کلچر لے کر آؤ. ساری دنیا کا مسلمان قرآن سے بھاگ جائے تو مسلمان ہو نہیں سکتا, ان پہ کوئی اعتراض کر نہیں سکتا. میں تو سامنے ضرور رکھا پڑھ رہا ہوں. اسی قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا وَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. بہت مختصر سے وقت میں آپ نے سامنے سے ترجمہ کر کے سوال کے لیے آپ پڑھوا ہیں اور ہی سب ہمارے تو بہت ہے, مفہوم بہت ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں وہ نہیں پتا, لیکن مشخص ہونا چاہیے. امام حسین کی شہادت کا سب سے بڑا کمال یہ کہ انسان نے اپنے ہدف کو معین کیا, ورنہ پہلے بے ہدف زندگی جی رہا. نماز پڑھ رہے امام خنجان اور خود حافظ, ایسی نماز کی کیا پتا پتہ نہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں.
آپ بتائیے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سوال پیدا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کچھ تو اس کا ہدف ہوگا، کچھ تو مقصد ہوگا. زندگی کے مقصد کو معین کیا ہے. بے مقصد زندگی سے کبھی ترقی نہیں کر پاؤ گے. جب مقصد تمہارا ہوگا تو چاہے سر نوکے نیزہ پر ہو تلاوت کرتا ہوا نظر آئے گا. اگر مقصد ہوگا تو تم زندگی میں کہیں پہنچ سکتے ہو. مہاتما گاندھی نے مقصد معین کر لیا 1972 سے میں نے لیا. ایک زندگی کا مقصد کیا پورے ہندوستان کو آزاد کرا دیا. آپ دیکھیں جے الکلام آزاد اس نے قرآن کا استعمال کیا یا نہیں؟ ایک مقصد کو معین کیا، کہاں سے کہاں بھی پہنچ گئی. قرآن اہل بیت کی بہت بڑا مارکہ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے بڑا کمال آج اس فرش ادا کا یہ ایک مقصد معین کرتی ہے ہمارے کو کہ ہم کس کے لیے جی رہے. حکومت ہے جیسی مجھے اس سے کوئی مطلب. ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے. جب یہ معین ہو جاتا ہے تو چاہے پوری دنیا کی طاقت سامنے کھڑی ہو جائے تو روک نہیں سکتے. آج یہی پوری دنیا پریشان ہے آپ سے، پریشان ہے کیونکہ دو طاقتیں آپ کے پاس ہے، ایک مرجیت ایک حسینیت. کوئی نہیں ٹکرا سکتا. یہ بہت بڑی طاقت ہے، اس کی حفاظت کیجیے. دشمن اسی کے اندر خرافات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا یہ کام ہونا ہے آرام کی جو ہے اللہ کی حفاظت کرے. یہ بہت بڑا ڈیفرنس کرتے ہیں. آپ تو ایک ہی کیس سے خالی مولانا پہ اعتراض کر دیتے ہیں. آپ کو نہیں پتا اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اس کے سامنے بڑے ڈفرینس سوال آتے ہیں. ایک ہمارے زمانے کا سپاہی ہوتا ہے، آپ نے تھوڑی کیا وہ دین کے لیے اپنی قربانی دے گئے. قربانی دیتا کب بولتا ہے؟ امام حسین نے پورا کر دے گا، ذمہ داری نہیں بھائی. آج ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو کہہ دوں آپ کے سامنے. ہر گھر رہیے، ہر جگہ رہیے، جگہ رہیے اور پریشان ہوں. کیا بتاؤں، بہت پریشان ہوں، بہت تکلیفوں میں ہوں. میں کیا بتاؤں، میرے حق مار دیں گے، میرا حق مار دیں. اس کو دیکھیے میرا حق. ایک نعرہ لگائے میں اپنا حق لے کر آؤں گا، اپنا حق لے کر آؤں گا. ارے بھائی کہاں سے حق لے کر آؤں؟ تم اگر یہ سوچ رہے کہ مجھے دوسروں کا حق ادا کرنا ہے تو تمہارا حق اپنے آپ ادا ہوتا چلا جائے گا. سلمان میں محمد والے تمہارے اوپر تو کچھ ذمہ داری ہے. آپ اپنے حقوق ادا کر دیجیے، آپ کا حق اپنے آپ ادا ہو جائے گا. سسٹم بن جائے گا. اچھی طرح میں پریشان تو رہتا ہے زندگی میں. جو میری ذمہ داری اس کو ادا کرنا چاہیے ہر انسان کو، چاہے جس معیار کا، چاہے لیڈیز ہو چاہے جینٹس ہو، کوئی بھی ہو، چاہے بچہ گلی میں بچہ کھڑا ہے. آپ کہتے ہیں مجھ سے کیا ہوتا ہے، اس سے ماں باپ ہے نہیں، سماج کا حصہ ہے. آپ بھی تو اسی سماج میں رہتے ہیں، ذمہ دار نہیں ہے. آپ پوچھیں، آپ حق جواب دے پائیں گے. بے شک خدا کہ تمہارے سامنے سڑک بچہ کھڑا تو تم نے منہ گھما کے چلے گئے. تم نے کہا مجھ سے تو حق تھا تمہارے اوپر کہ ہم نے اپنے حقوق کو ادا کیا ہے. جو تم حق مانگ رہے ہو، تمہارے حق کے بارے میں سوال نہیں خدا کرے گا، بلکہ تمہارے اس حق کے بارے میں جو تمہارے اوپر تھا وہ ادا کر کے آئے یا نہیں. ایک سلمان بھیجتے محمد والے. بڑا افسوس ہے. دعاؤں چلے کا مذہب نہیں ہے، ہاتھی کا مذہب ہے. ہدایت کرے گا، سمجھائے گا. اکثر کہتا ہوں بہت لوگ کہتے ہیں اگر نہیں امام زمانہ کو کیا مشکل ہوگی، بتائیے مجھے. روٹی بندوں میں کیا اگر آ جائے تو آپ کو کیا ملے گا یہ بتا دیجیے مجھے. سوال ہوتا ہے. یہ کبھی سوچیے ذہن کا تب کہ کیا مشکل ہے مجھے. اور اگر آپ کو مشکل ہوگی جائیں گے تو حضور میرے جو پیسے نہیں ہیں اور جیب میں خرچہ نہیں ہے اور میں بہت پریشان ہوں، کاروبار کی نوکری دلا دیں گے آپ کو. لیے کہیے وہاں اپائنٹمنٹ آپ کر دیجیے. آپ کو منتر تھوڑی کوئی سلوار بھیجتے محمد والے. نہیں کیا ذہن میں بنا رکھا ہے تصور. دعا میں کرتے ٹھیک ہے، دعا کی جو ممکنات ہے اس کو تو مدد انجام دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، قادر مطلق ہے، رازق مطلق ہے، خالق مطلق ہے، موت و حیات کا مالک ہے، پوری باغڈور اس کے ہاتھ میں. لیکن وقت تو الہی وسیلہ، بغیر وسیلے کے دنیا میں کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. وہ چھوڑ دیجیے، وہ آ گیا، لیکن اٹھنے کی حفاظت کھوٹے میں رکھی ہے. ہر انسان میں قوت جج ہے، مجتہد ہے، راج پتی ہے، لیکن بغیر محنت کے وسیلے کے حاصل نہیں کر سکتا. زندگی بھر بیٹھا ہے. ایک سلوات بھیجتے محمد والے. یہ امام حسین نے کر رکھا ہے، مقصد کیا ہے. اس کے لیے مجھے چاہیے کرنا پڑے، ابھی ایک بار قربان کرنا پڑے. اور محمد کو قربان کر دیا. جناب زینب کے پاس آئے، جناب مجھے اسی لیے لے کر آئے کہ حکومت کی جو پالیسیاں سیاست ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ حسین کمال ہے کہ اس کے بعد دوبارہ کوئی یزید نہ بن پائے. اور یہ فرشت ہے کمال ہے کہ آج تک یزید بنتے ہوئے ڈرتا ہے، کوئی نہیں بن سکتا. وہ ٹھیک ہے کتابوں میں ہوگی، لیکن کسی کی ہمت نہیں کی. چاہے وہ مودی ہو چاہے یوگی باتیں کریں گے، لیکن جب آ جائیں گے تو حسین کا نام لیں گے.
منافقتی میں لیں لیکن لینا پڑے گا، مجبور ہے. اسی لیے کہہ رہے کہ حسین کا وہ اثر ہے کہ دوست ہو دشمن ہو منافق ہو تب بھی کہے گا حسین اثر ہے. نہیں بھول سکتا، نہیں جا سکتا. حسین نے وہ کام کیا. نا میری مصیبتیں ختم ہو رہی، تمہاری مصیبت تو کہاں. امام حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہوئے. سب لوگ نظر بلند ہو گئے، خیموں میں آگ لگائی گئی. ایک خیمے سے دوسرے خیمے بیویاں جا رہی. ایک اصل میں 12 گھریں ہیں. جب یہ قافلہ بیویوں کا اس طرح سے گزار گیا کہ ہم لاشیں چھوڑنا پڑے. ہر بیوی نے اپنے آپ کو، میں مسائل ایسی قوم کی ذمہ داری، ہر بیوی نے اپنے آپ کو لاشیں میں گرا دیا تھا. بے گجاوا اونٹ، بے گجاوا اونٹ کا مطلب آپ جانتے ہو، ایسا نہیں کہ نہیں جانتے ہیں. جیسے بغیر سین کا گھوڑا اس کا آدمی کو بٹھا کے زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا ہے. آپ سوچیں سید سجاد کے ہاتھ پشت گردن بنے. مسائل ایسی پڑھتا ہوں آپ کی ذمہ داری، میرے پاس کیا ہے دیکھ لیجیے. پشت گردن بندے میں ایسے ہاتھ، یہ بھی نہیں پیچھے بڑھا چلو میں ٹھیک آدمی سنبھال لیا، لیکن اس حالت میں نہیں سنبھال سکتا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاندان ہے. اونٹ لایا گیا، بٹھایا گیا، سید سجاد کو سوار کیا گیا. جیسے ہی کھڑا کیا گیا سید سجاد زمین پہ آ گیا. آپ سوچے عباس تو ایک ہی دفعہ گھوڑے سے زمین پر آئے کیونکہ ہاتھ نہیں تھے، لیکن پھر اونٹ بٹھانا گیا، پھر سید سجاد کو سوار کیا گیا. پھر جیسے ہی کھڑا کیا گیا پھر جو سید سجاد زمین کے اوپر آ گئے. تاریخ کہتی 6 دفعہ سید سجاد زمین کربلا کے اوپر اونٹ سے نیچے گرے ہیں. آپ سوچیں کیا پیشانی کی حالت ہوگی، کیا چہرے کی حالت ہوگی. عباس کو یاد کر رہے کہ ابو جان میرے پاس چلا، آپ تو گھوڑے سے ایک دفعہ پرد کھا کے گرے ہیں، مجھے تو 6 مرتبہ گرا جانا، میرا سر تو پہلے سے زخمی ہو گیا. آپ کو پتا ہے ابن زیاد کیا کہتا ہے پچھلے سال حکم دیتا کہتا ہے کہ سید سجاد اگر اونٹ پہ نہیں بیٹھ پا رہے ہیں تو ان کو اونٹ کے شکم میں باندھ دو. سوچیں کس طریقے سے اونٹ کے شکم میں باندھا گیا ہوگا سید سجاد کو. اور یہی وجہ ہے جس وقت جناب زینب طواف کر رہی ہیں امام حسین کی لاش کا، اسی وقت جو طور پہ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے سید سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، اس لیے کبھی کربلا سے کوفے میں شام کا سفر طے کرنا ہے، صبر کی منزلیں بھی بہت طے کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضاء تسلیم.